السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی کی طرف اپنی خاص توجہ دے رہے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے نویں نظم لے کر آئے جس کا نام ہے جگنو۔ یہ سکندر علی وجد نے لکھا ہے۔ اب ہم ان کی پیدائش دیکھیں گے۔ پیدائش ہے 12 فروری 1914 عیسوی اور ان کی وفات ہے 16 مئی 1983 عیسوی۔ سکندر علی وجد ویجاپور ضلع اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے بی اے کیا، پھر سول سروس امتحان میں کامیابی حاصل۔ وہ مختلف اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہے اور سیشن جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ وہ راجیہ سبھا کے رکن منتخب تھے۔ انہیں پدم شری کا اعزاز بھی عطا ہوا تھا۔ ان کی نظم جنتا اور ایلورا بہت مقبول ہے اور کے مصور ان کا مشہور شعری مجموعہ ہے۔ اس نظم میں برسات کی رات میں اڑتے ہوئے جگنوں کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظم ہے جگنو۔ اب ہم یہ نظم پڑھیں گے۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی، نکھت برباد ہو رہی تھی، مکھ تمام سو رہی تھی، اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، ہونے لگی کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، نہروں پہ تپا تھے برق پارے، رقصا تھے زمیں پر ستارے، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ پیج نمبر 8 کے بازو میں یہ خالی پیج ہے، یہاں پر ہم سوال جواب لکھ سکتے ہیں۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا۔ اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الفاظ معنی ہیں۔ پہلا ہے نکھت یعنی خوشبو، جمال خوبصورتی، تراوش چھڑکاؤ، تپا گرم، برق پارے بجلیاں، رقصا تھے یعنی ناچ رہے تھے، ظلمت اندھیرا، موئے تن جسم کا رواں، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا، مراد میں اس منظر میں اس قدر کھو گیا تھا گویا میرے جسم کا رواں اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مشق ہے یعنی کہ سوال جواب۔ اب پہلا دیکھیے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں کس موسم کا ذکر کیا ہے؟ ہم اس کا اب جواب دیکھیں گے۔ جواب آپ کے سامنے ہے۔ شاعر نے اس نظم میں برسات کے موسم کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، بارش کے بعد کا منظر کیسا تھا؟ اس کا ہم جواب دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، بارش کے بعد کا منظر دھلا دھلا اور اجلا اجلا تھا۔ اب ہم سوال نمبر 3 دیکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، باغ میں اکیلا کون جاگ رہا تھا؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ جواب ہے، باغ میں چنبیلی اکیلی جاگ رہی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، رات کے اندھیرے میں کیا چمک رہے تھے؟ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ چوتھے کا جواب ہے، رات کے اندھیرے میں جگنو چمک رہے تھے۔ اب اس کے نیچے دیکھیے، مختصر جواب لکھیے۔ شاعر نے ایسا کیوں کہا ہے کہ الف ہے، زمین پر ستارے ناچ رہے تھے؟ ہمیں اس پر مختصر جواب لکھنا ہے، ہم آگے دیکھیں گے۔ الف کا جواب ہے، زمین پر بے شمار جگنو اڑتے پھر رہے تھے، ان کی چمک دمک دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا جیسے وہ جگنو نہ ہو بلکہ ستارہ ہو، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ زمین پر ستارے ناچ رہے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، بے ہے، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ ہم اب اس کے مختصر جواب لکھیں گے۔ جواب ہے،
رات کے وقت جب بارات گزرتی نظر آتی ہیں تو اس کے ساتھ بے شمار شعلے اور گیس بتیاں ہوتی ہیں، جن کی بدولت آس پاس کا ماحول بھی روشنی میں نہایا نظر آتا ہے۔ جگنوں کی روشنی دیکھ کر شاعر کو بھی ایسا محسوس ہوا جیسے یہ روشنیاں پریوں کی بارات کی ہو۔ بعد جیم کا سوال ہے، جسم کا رواں رواں آنکھ بن گیا تھا۔ اس کا جواب ہے، منظر اس قدر دلچسپ، دلکش اور پرکشش تھا کہ شاعر پر اس کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ اس میں کچھ ایسا کھو گیا تھا کہ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ جسم کے روے روے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہم نے مختصر جواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں سوال ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ وہ پہلا شعر ہے، ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ ہمیں اس شعر کی تشریح کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہاں تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کی رات میں اس قدر جگنو فضا میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے جگنوں کی بارش ہو رہی، پھر فطرت اپنے حسن و جمال کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں۔ اب اس کے بعد دوسرا شعر ہے، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ ہم اس شعر کی اب تشریح کریں گے۔ اب ہم دوسرے شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ فضا میں اڑتے ہوئے جگنوں کی چمک دمک دیکھ کر شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگنو نہ ہو بلکہ ہیرے موتی جن پر لگے ہو اور وہ ہیرے ان پیروں کی مدد سے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے ہم جماعت دوستوں میں بھی شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔